ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کا تعارف ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے وجہ تسمیہ۔ اس سورت کو سورہ بقرہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، سورہ بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سامعین محترم، ایک بات یاد رکھ لیں کہ تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے عطا کردہ ہیں۔ نہ رسول اللہ نے اس کے یہ نام رکھے ہیں، نہ صحابہ نے، نہ امت میں سے کسی اور فرد نے، اور نام ایک ادنا سی مناسبت کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں۔ اس صورت کے اندر کوئی واقعہ ذکر ہوتا ہے یا کوئی ایک ایسا لفظ ذکر ہوتا ہے، اس واقعے کے ساتھ یا اس لفظ کے ساتھ اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کا جو نام ہے وہ بقرہ کا معنی ہے گائے، تو چونکہ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے، اس کے نام کے ساتھ اس کا نام بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے پہلی صورت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ یہ سب سے طویل، سب سے لمبی صورت ہے، جس طرح سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اور اس کے اندر ایک آیت ہے، آیت المدائنہ، جس کے اندر قرض لکھنے کا ذکر ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے۔ اور اس کے اندر ایک آیت ہے آیت الکرسی، یہ آیت قرآن پاک کی سب سے عظیم، سب سے بڑی شان والی آیت ہے۔ اور سورہ بقرہ مدنی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو دیکھیں، مکی اور مدنی صورتوں کو، تو مکی صورتوں کے اندر اعتقادات کا ذکر ہے اور اخلاقیات کا، چونکہ مکے کے لوگ بنیادی طور پر مشرک تھے، کافر تھے، ان کے ہاں نہ خدا کا تصور تھا، نہ رسالت کا تصور تھا، نہ آخرت کا، اور نہ اچھے اخلاق تھے ان کے پاس، بلکہ وہ برائیوں پر فخر محسوس کرتے تھے، قتل و غارت گری پر فخر محسوس کرتے تھے، قبائلی جھگڑوں پر وہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا۔ اس لیے ان صورتوں کے اندر سب سے پہلے اعتقادات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اخلاقیات کا ذکر ہے، توحید و رسالت کے بعد پھر اخلاقیات کا ذکر ہے۔ اور سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد مسلمانوں کا جو حالات ہے وہ مختلف ہو گئے تھے، اور مدینہ کے جو رہنے والے تھے وہ یہودی تھے، اگرچہ وہاں مدینہ کے شہری انصار تھے، لیکن تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اثر و رسوخ جو تھا وہ یہودیوں کو حاصل تھا، اور یہودیوں کے ہاں رسالت کا تصور تھا، نبوت کا تصور تھا، آخرت کا تصور تھا، ذات باری تعالیٰ کا تصور تھا۔ تو ایک اس وجہ سے بھی، اور دوسرا مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جب مسلمان تشریف لائے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹ، ایک سلطنت عطا فرمائی، تو اس سلطنت کو چلانے کے لیے ایک نظام چاہیے تھا، اس لیے مدنی صورتوں کے اندر وہ سلطنت کا نظام موجود ہے۔ اس میں تقریباً انسانی زندگی کے ساتھ جو ہونے والے معاملات ہوتے ہیں، جو انسانی زندگی کے ساتھ پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اگرچہ سورہ مدنی صورتوں کے اندر توحید و رسالت کا بھی ذکر ہے، اخلاقیات کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے اندر جو غالب عنوان ہے، جو غالب موضوع ہے، وہ نظام سلطنت کو سنبھالنا ہے۔ جس طرح کہ سورہ مکی صورتوں کے اندر غالب جو ہے وہ اعتقادات اور اخلاقیات ہیں، باقی دوسرے مسائل وغیرہ بھی اس میں ذکر ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر 1000 اخبار ہیں، 1000 اوامر، 1000 نہیں ہیں، اور 286 یا 87 آیات مبارکہ ہیں، 6080 کلمات ہیں، اور 25500 حروف ہیں، 40 رکوع ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے فضائل، متعدد فضائل ہیں۔ امام احمد نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو سیکھو، کیونکہ اس کو یاد کرنا برکت اور اس کو ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر اس سورت کی تلاوت پر قدرت نہیں رکھتا، اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، تو میرے سامنے ایک میری گھوڑی باندھی ہوئی تھی، تو جب میں نے نظر اٹھا کے اس گھوڑی کی طرف دیکھا تو وہ گھوڑی اچھل رہی تھی، گھوڑی کود رہی تھی۔ پھر میں نے تلاوت کو موقوف کر دیا تو وہ گھوڑی کے اندر سکون آ گیا، گھوڑی کو سکون حاصل ہو گیا، وہ ٹھہر گئی۔ پھر جب دوبارہ میں نے تلاوت شروع کی تو دوبارہ گھوڑی اچھلنے لگی، کودنے لگی۔ پھر میں رک گیا تو گھوڑی کے اوپر سکون آ گیا۔ پھر میں نے تلاوت کی تو گھوڑی اچھلنے لگی، اور میرا بیٹا جو یحییٰ تھا وہ اس گھوڑی کے قریب سویا ہوا تھا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری گھوڑی اچھل کر کود کر میرے بیٹے یحییٰ کو کچل دے، تو میں نے تلاوت کو موقوف کیا اور میرے اپنے بیٹے یحییٰ کو گھسیٹ لیا۔ اور پھر جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ ایک بادلوں کا سایہ ہے، اس کے اندر چراغ ہیں، روشنی ہے۔ جب میں نے تلاوت موقوف کر دی تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو جب آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حدیر پڑھو، اے ابن حدیر پڑھو، کیا آپ جانتے ہو کہ وہ بادل کیسے تھے، وہ سایہ کیسا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آقا میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یحییٰ کو گولی کچل دے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نیچے اترے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے صبح تک تو وہ فرشتے لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکتے، تمام لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ بقرہ یہ عظیم صورت ہے، وہ مبارک صورت ہے کہ جس کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ وہ صحابی کی نظر تھی کہ ان کو دیکھ لیا، ہم اگرچہ دیکھ نہ سکیں لیکن بہرحال اس سورہ مبارکہ کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اتنی عظیم صورت ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کو تلاوت کرنے کی اور اس صورت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔